أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ پچھلی مجلس میں آپ نے جو حدیث سماعت کی تھی وہ مشکات شریف کے باب الایمان میں سے ذکر کی گئی تھی، اور مناقب انبیاء اولیاء کرام کے مناقب میں سے ایک حدیث آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا، چونکہ 28 محرم الحرام کہ سرکار مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمت الرضوان کی تاریخ سے موسوم ہے، تو انہی کے ذکر کو لیتے ہوئے اہل حدیث مبارکہ سماعت کریں، پھر انشاءاللہ عز و جل حضرت کی سیرت کے کچھ گوشوں کو بھی ذکر کیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل وقال انی احب فلانا فاحبه قال فيحبه جبریل ثم ينادي في السماء فيقول ان اللہ يحب فلانا فاحبوه فيحبه اهل السماء ثم يوضع له القبول في الارض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغضه فلانا فابغضوه قال فيبغضونه ثم يوضع له البغضاء في الأرض۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے، یعنی جبریل کو ندا دیتا ہے، اور رب کریم فرماتا ہے کہ میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو اے جبریل تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبریل ان سے محبت کرنے لگتے ہیں، ثم ينادي في السماء، پھر آسمان میں ندا دی جاتی ہے، اور کیا کہا جاتا ہے کہ ان اللہ يحب فلانا فاحبوه، کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت فرماتا ہے تو تم لوگ بھی اس سے محبت کرو۔ فيحبه اهل السماء، تو پھر تمام آسمان والے اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ثم يوضع له القبول في الارض، پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے، یعنی کہ جب زمین میں اسی طریقے سے ندا دی جاتی ہے اور قبولیت رکھ دی جاتی ہے تو جیسا اس کا مرتبہ ہوتا ہے اسی مرتبے کے مطابق دنیا والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اب آپ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں، رب کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے تو اللہ تعالیٰ ان قریب ان کو مقام محبوبیت عطا فرمائے۔ اس آیہ کریمہ کو اور اس حدیث کو آپ ملا کر کے دیکھیں، رب کریم نے ادھر وعدہ فرمایا تو سب سے پہلا سٹیپ ہے محبوبیت کا، وہ کیا ہے؟ مومن ہونا۔ آپ نے چند دنوں میں دیکھا ہوگا کچھ بے وقوف قسم کے لوگ ٹوپی اوڑھ کر کے کچھ چادر لے کر کے کسی کافر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی تھا، معاذ اللہ۔ پہلا سٹیپ ہی یہ ہے کون؟ کہ مومن ہو۔ پھر دوسرا کیا ہے؟ وعمل الصالحات، اور اچھے عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو مقام محبوبیت عطا کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مقام محبوبیت کس کو عطا کی گئی؟
بھائی نارملی آپ دیکھیں تو ہم بھی مومن ہیں اور ہم بھی اچھے عمل کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مقام محبوبیت اس میں کس کو عطا کی؟ تو آپ اس حدیث کو ملاحظہ کریں کہ رب کریم جب اپنا محبوب کسی کو بناتا ہے تو جبریل کو ندا دیتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو تم بھی اس سے محبت کر۔ جبریل محبت کرنے لگتے ہیں اور اہل سما میں یعنی آسمان والوں کے درمیان ندا دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو تم بھی محبت کرو۔ تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جب زمین میں بھی اس کے لیے درجہ قبولیت رکھ دی جاتی ہے تو زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے سرکار مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمت الرضوان کہ دنیا سے تشریف لے جانے کو کتنے سال گزر گئے؟ تقریباً آپ 7ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، ابھی 1400 ہے، گویا کہ 700 سال تقریباً گزر چکے، 650 تو پکے ہیں، 650 سال آپ کے وصال کو گزر گئے۔ لیکن آپ دیکھیے ہندوستان کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہوگا جہاں پر سرکار مخدوم اشرف سمنانی کو چاہنے والے نہ ملیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے درجہ قبولیت زمین میں رکھ دیا اور لوگ ان سے محبت کرنے لگے۔ گویا کہ اسی لیے تو آپ کو محبوب یزدانی کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کا تذکرہ ہم الحمدللہ ہم اہل سنت کا یہ طرۂ امتیاز ہے، اور یقیناً اہل حق کا طرۂ امتیاز ہے، کیونکہ رب کریم نے اہل حق کی جو پہچان بتائی ہے وہ یہی بتائی ہے کہ آپ اپنی نمازوں میں جو سورہ مبارکہ کو بار بار پڑھتے ہو کہ اگر اس کو نہ پڑھا جائے تو آپ کی نماز ہی نہ ہو، یعنی سورہ فاتحہ، اس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب اس اتنی بات سے تو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ سیدھا راستہ یہ اسلام کا راستہ ہے، دین کا راستہ ہے، لیکن رب کریم نے اتنی بات پہ بات کو ختم نہیں کی، پھر کیا فرمایا؟ صراط الذین انعمت علیہم، کیونکہ خالی دین کے نام پہ اور اسلام کے نام پہ تو بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ آپ دیکھیے ہمارے اس محلے ہی کے ارد گرد کتنے دوسری مسجدوں والے ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو صرف قرآن اور حدیث کی مانیں گے اور کسی کی نہیں مانیں گے۔ ہے نا ایسے لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن اور حدیث کی مانیں گے، باقی کسی کی نہیں مانیں گے۔ ذرا اس بے وقوف سے جا کے پوچھیے آپ کہ تو پیدا ہوا ہندوستان میں، تیرے ہاتھ میں کسی نے قرآن دیا اور کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، انہیں اس کو مانا اور کس کے کہنے پہ مانا؟ تیرے باپ کے کہنے پہ مانا، تو تو نے بزرگوں کی اتباع چھوڑ دی، بزرگوں کو نہ مان کے کہ تو نے اپنے جاہل باپ کی بات کو مان لیا۔ ہم تو الحمدللہ اپنے بزرگوں کی باتیں مانتے ہیں۔ آپ دیکھیے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا کہ جن پر تو نے انعام فرمایا، اور یہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ وہ بزرگان دین ہیں جن کا راستہ ہے۔ اور ایک جگہ کیا فرمایا؟ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میرے دوستو، جو لوگ صرف اپنے ذہن سے قرآن و حدیث کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ ویسے ہی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو لوگ سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب تھے وہ زیادہ اچھی طریقے سے قرآن و حدیث کو سمجھ سکتے تھے، یا جو 1400 سال بعد یہ کسی گندے نالی میں پیدا ہونے والے لوگ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں؟ کون سمجھ سکتا ہے؟ وہی لوگ جو سرکار نے خود فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، تو اسی زمانے کے لوگ بہترین ہوئے، اور وہی لوگ قرآن و حدیث کو صحیح سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو تعجب ہوگا، کتابوں میں اور احادیث کی کتابوں میں متعدد جگہ ایسی باتیں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کوئی آیت لے کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے؟ کون؟ ابوبکر صدیق۔ قرآن قریش کی زبان پہ نازل ہوا،
حضرت ابو بکر صدیق قریشی تھے لیکن وہ خود حاضر ہو رہے ہیں، سرکار اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ آج کل کے پیدا ہونے والے کہتے ہیں کہ ہم خود سے سمجھ سکتے ہیں، جو قرآن صحیح پڑھ نہیں سکتے وہ قرآن کا ترجمہ کیا کر سکتے ہیں؟ بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بزرگان دین کے نقش قدم پر جو چلے وہی اہل سنت سے ہے اور وہی مذہب حق اور سچا مذہب ہے، جو ہمیں قرآن کی پہلی ہی صورت ہم کو اس طرح ہدایت دیتی ہے۔ بہرحال سرکار مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمت رضوان کی ولادت تقریباً 709 ہجری میں ہوئی، اور آپ کا تذکرہ تو آپ نے متعدد بار سنا ہوگا، لیکن میں آپ کے اور میرے اپنے مطلب کی بات کو بتاؤں گا۔ سرکار مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمت رضوان کی پیدائش بھی اور آپ کی تشریف آوری سے پہلے کئی سارے بزرگوں نے آپ کے اجداد کو، آپ کے والد گرامی کو آپ کی آمد کی پہلے ہی خوشخبری دے دی تھی۔ سرکار خود مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمت رضوان ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ میرے جد امجد ہندوستان کی سرزمین پر قطب الدین التمش جو بادشاہ تھا اس کے زمانے میں ہندوستان میں تشریف لائے، اور یہ جو التمش بادشاہ تھا وہ بڑا بزرگ نواز اور بزرگوں کا ادب کرنے والا، بلکہ یہ خود قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت رضوان کا مرید تھا۔ تو اس نے اپنے یہاں حضرت کو مہمان رکھا، اور حضرت تو خود بھی سمنان کے سلطانوں میں سے تھے، تو بادشاہ کے یہیں پہ مہمان ہوتے ہیں۔ اور جب مہمان ہوئے تو بادشاہ نے اپنے پیر صاحب حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت رضوان کی بارگاہ میں جا کے عرض کی کہ میرے یہاں پہ آج سچے سید زادے تشریف لائے ہیں، اور وہ ایک اللہ کے ولی ہیں، اور آپ کا تذکرہ کیا، یعنی حضرت مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمت رضوان کے دادا کا تذکرہ کیا۔ تو حضرت نے فرمایا، سرکار قطب الدین بختیار کاکی نے، کہ ان کو تو میرے یہاں تمہیں مہمان کرنا چاہیے، تم اچھے مہمان کو اپنے یہاں پر لے گئے۔ جب حضرت نے یہ ارشاد فرمایا تو دوسرے دن آپ کے دادا قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت رضوان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دونوں بزرگوں کی ملاقات ہوئی۔ اس وقت سرکار قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت رضوان نے آپ کو بشارت دی کہ تمہاری پشت سے ایک ایسا لڑکا آئے گا جو روئے زمین کو روشن کر دے گا، اور وہ ایسا ہوگا کہ جس کی شان سب لوگوں سے نرالی ہوگی۔ اور لوگوں نے دیکھا کہ ان کی پشت میں سرکار مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمت رضوان تشریف لائے، اور کیسی شان! آپ دیکھیے تو صحیح، آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہم کوئی دکان کھول کے بیٹھے ہیں اور نماز کا وقت ہے، ادھر گراہی کا وقت ہے، ادھر نماز کا وقت ہے، تو ہم گراہی کے لیے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے عرفان کے لیے پوری سلطنت کو ٹھوکر مار کر کے تشریف لے آئے۔ یہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے، ہم اور آپ ایک چھوٹے سے مال کے چکر میں دین کو بیچ دیتے ہیں، دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسا بیچ دیتے ہیں کہ بد مذہبوں کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں چند پیسوں کے چکر میں، اور آپ ان کو دیکھیں کہ آپ خود بادشاہ تھے، آپ نے خود چند سالوں تک بادشاہت کو سنبھالا، آپ خود جہاد میں بھی تشریف لے گئے، بادشاہ وقت تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے عرفان کی خاطر آپ کو جو اللہ سے عشق تھا، محبت تھی، اس کی خاطر آپ نے اس دنیاوی سلطنت کو ٹھوکر مار دی، اور آپ اللہ کی راہ میں نکل گئے۔ اللہ کی راہ میں نکلتے ہوئے اپنے پیر کی تلاش میں آپ ہندوستان تشریف لائے۔ اسی درمیان بہت سارے بزرگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ سمنان سے ہندوستان تشریف لائے سرکار علاء الدین پنڈوی علیہ رحمت رضوان، آپ کے پیر صاحب ہیں۔ آپ کے پیر صاحب سے ملاقات ہونے سے پیشتر بہت سارے بزرگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور جانتے ہیں ہر بزرگ سے آپ نے اکتساب فیض کیا، یعنی فیض حاصل کیا، اور ہر بزرگ نے کہا کہ تمہارا حصہ میرے پاس نہیں، تمہارا حصہ علاء الدین پنڈوی کے پاس۔
یہ بات ہمارے لیے درس عبرت ہے۔ وہ یوں کہ آج کل حالات اتنے پراگندہ ہو گئے خود سنیوں میں کہ سنی بزرگ ہیں لیکن ان کے پیر صاحب نہیں ہیں، تو گستاخی کرتے ہیں کہ ہمارے ہی پیر حق ہے، دوسرے پیر حق پہ نہیں ہے۔ میرے دوستو ایسا نہیں ہے۔ سرکار مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمت الرضوان نے دوسرے بزرگوں سے اکتساب فیض کیا اور اپنے پیر صاحب تک پہنچے، تو دوسرے پیر جتنے بھی ہیں وہ یقیناً ان سے مرید نہیں ہوئے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حق پہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کا جس طریقے سے ہماری جو روزی ہے کھانے پینے کی وہ اللہ تعالیٰ نے معین رکھی ہے، ایسے ہی تصوف کے معاملات میں، تصوف کی زبان میں یہ مرید ہونا اور خاص فیض حاصل کرنا پیر سے، اس کو بھی رزق کہتے ہیں۔ سرکار مفتی اعظم نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ شعر میں کہا ہے کہ میری روزی مجھ کو عطا کر دے مولا کہ تجھے نہ خدائی ملی غوث اعظم۔ یہ روزی وہ روزی نہیں ہے جو کھانے پینے والی ہے، بلکہ یہ وہی مرید کو خاص جو حصہ ملتا ہے اپنے پیر سے، وہ مراد ہے۔ تو ہر شخص کا حصہ کسی خاص پیر کے پاس موجود ہوتا ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ دوسرا پیر ہے وہ ناحق ہے۔ معاذ اللہ، سارے جو اہل سنت سے ہیں وہ سب حق پہ ہیں، سب قابل تعظیم اور سب کی عزت کی جائے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے پیر سے زیادہ اکتساب فیض کیا جائے، جس کو سادہ زبان میں کہا جائے تو کیا ہے کہ اپنے پیر کو چھوڑے مت اور دوجے پیر کو چھیڑے مت۔ بہرحال سرکار مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمت الرضوان آپ سمنان کی سرزمین سے رخصت ہوتے ہوئے دوسری جگہوں پہ گھومتے گھماتے ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے، اور بہار شریف جو بہار ہی میں ایک جگہ ہے جس کو خاص طور سے بہار شریف کہتے ہیں، ایک شہر گاؤں ہے، آپ وہاں پہ تشریف لائے۔ وہاں پہ حضرت مخدوم یحییٰ منیری علیہ رحمت الرضوان کا مزار مبارک ہے۔ آپ بہت بڑے بزرگ ہیں، تصوف میں آپ کی کتابوں کو بہت بڑا درجہ حاصل ہے، مکتوبات صدی اور مکتوبات 2 صدی، بہت بلند پائے کے بزرگ تھے۔ آپ کا جب وصال ہوا مخدوم یحییٰ منیری علیہ رحمت الرضوان کا، شرف الدین یحییٰ منیری، تو آپ نے اپنے وصال سے پہلے اپنے مریدوں سے کہا کہ دیکھو میرے جنازے کی نماز تم لوگوں میں سے کوئی نہیں پڑھائے گا، ہاں فلاں جگہ سے ایک سید زادہ تشریف لائے گا، وہ میری نماز پڑھائے گا، اور اس کی یہ نشانی ہوگی کہ وہ صحیح النسب ہوگا اور وہ 7 قراتوں کا حافظ ہوگا۔ کہیے سبحان اللہ۔ سرکار مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمت الرضوان کی عمر صرف 7 سال کی تھی، صرف 7 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید کو 7 قرات کے ساتھ یاد کر لیا۔ قرآن مجید کی مشہور 7 قرات ہیں، ویسے 12 ہیں لیکن مشہور جو ہے وہ متواتر جو ہے وہ 7 ہیں۔ سرکار مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمت الرضوان 7 قراتوں کے حافظ تھے۔ کتنے سال میں صرف، اور آپ کے دادا اتنے بڑے عالم تھے کہ بادشاہت سنبھالنے کے باوجود بھی لوگوں کو علم دین پڑھاتے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں آپ کے شاگرد ہوا کرتے تھے۔ دیکھیے یاد رکھیں، کوئی بھی پیر، کوئی بھی ولی غیر عالم نہیں ہو سکتا۔ ولی کے لیے عالم ہونا ضروری ہے۔ آپ کے سامنے ایسے دوسرے بھی قصے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اچانک سے کسی شخص کو ولایت عطا کر دی، لیکن جانتے ہیں وہ ولایت عطا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس شخص کو دین کا جو ضروری علم ہے وہ پہلے عطا کرتا ہے، پھر اس کے بعد ولایت عطا کرتا ہے۔ تو کوئی بھی ولی غیر عالم نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں علم کی اتنی اہمیت ہے کہ قطب الافطاب سرکار حضرت غوث اعظم کیا فرماتے ہیں، درست العلم حتی صرت قطبا، کہ میں نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ میں قطب ہو گیا۔ گویا کہ علم قطب بننے کی جو پہلی سیڑھی ہے، ولی بننے کی پہلی سیڑھی ہے، وہ علم دین ہے۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ
کہ جن محفلوں میں علم دین بانٹا جاتا ہے آپ اس میں شرکت کرتے ہیں، یہ یقیناً بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ سرکار مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کوئی طبیب کہہ دے کہ کل تیرا آخری دن ہے، اس کو یقین بھی ہو جائے کہ کل مجھے مرنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہر آدمی جو مومن ہوگا اس کو یقین ہو جائے کہ کل مجھے چلے جانا ہے تو وہ اچھے عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ سرکار مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں کہ اس شخص کو اچھے عمل میں جانتے ہیں کیا کرنا چاہیے، اس کو دین کے مسائل سیکھنا چاہیے۔ کہیے سبحان اللہ۔ آپ سوچیں گے کہ دین کی مسائل سیکھ کے کیا کرنا ہے، اس کو تو کل مر ہی جانا ہے، مسئلہ سیکھ کے عمل تو ہوگا نہیں اس پہ۔ لیکن آپ نے اس لیے فرمایا کہ مسئلہ سیکھنے کی فضیلت کتنی بڑی ہے جانتے ہیں آپ، کہ اگر کوئی جاہل شخص پوری رات نوافل پڑھتا رہے اور کوئی عالم کی صحبت میں بیٹھ کر کے ایک مسئلہ سیکھے تو اس ایک مسئلے کے سیکھنے کا ثواب وہ جاہل شخص کے پوری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ لیکن آج ہمارے حالات اتنے برے ہیں، جانتے یہ جو بد مذہب جو پھیلتے جا رہے ہیں اس کی صرف اور صرف وجہ یہی ہے کہ ہماری جو سنی عوام ہے نا وہ مسئلے سیکھنا ہی نہیں جانتی، وہ علماء سے فیض حاصل کرنا ہی نہیں جانتی، علماء کو سوال کرنا ہی نہیں جانتی، ان کے دل میں علم دین حاصل کرنے کا کوئی جذبہ ہی نہیں ہے، اور وہ لوگ بس پیچھے پڑے رہتے ہیں جس کے چکر میں کچھ لوگ پھنس جاتے ہیں۔ اگر وہ کونوا مع الصادقین پہ عمل کرتے، نیکوں کے ساتھ رہتے، علماء کی باتیں سنتے تو یقیناً ایسے لوگ ڈیرا نہیں ڈال پاتے۔ لیکن ہم علم سے دور ہو گئے، خالی نعرے بازی کرنے والے ہم رہ گئے اور علم سے دور ہو گئے، جس کی وجہ سے یہ ایسے حالات پیش آ رہے ہیں۔ بہرحال سرکار مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمۃ الرضوان کے بارے میں سرکار شرف الدین یحییٰ منیری علیہ رحمۃ الرضوان نے وصال سے پہلے اپنے شاگردوں کو، مریدوں کو کہہ دیا کہ میرے جنازے کی نماز تم میں سے کوئی نہیں پڑھائے گا، لیکن ہاں ایک شخص آئے گا جو صحیح النسب ہوگا اور 7 قراتوں کا حافظ ہوگا، وہ شخص میری نماز پڑھائے گا۔ ادھر سے اچانک حضرت تشریف لائے اور مریدوں کو دیکھ کر کے بھی لگا کہ یقیناً یہ کوئی بزرگ صفت شخصیت ہے۔ لوگوں نے تعارف کرایا، مانگا، سرکار نے فرمایا کہ میں فلاں جگہ سے اس غرض سے آیا ہوں۔ لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ صحیح النسب سے یہ زیادہ ہیں۔ پھر آپ کو سوال کیا گیا تو آپ نے کہا کہ میں قرات سبا کا حافظ ہوں۔ تو لوگ جان گئے کہ حضرت نے جس کے لیے جنازہ پڑھانے کی بشارت اور جنازہ پڑھانے کا حکم دیا تھا یہ وہی بزرگ ہستی ہے۔ پھر سرکار مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری علیہ رحمۃ الرضوان کا جنازہ مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمۃ الرضوان نے پڑھایا اور پھر آپ کے قبر کے پاس کھڑے رہ کر کے عرض کیا کہ حضور اگر آپ زندہ ہوتے تو میں آپ ہی سے مرید ہوتا۔ تو جانتے ہیں بزرگ نے کہا کہ نہیں، تمہارا حصہ تو علاء الدین پنڈوی کے پاس ہے۔ بات پھر وہی آئی کہ ہر شخص کا حصہ ایک خاص پیر کے پاس ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس تک پہنچا دیتا ہے، اس کے دامن تک۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جن کا دامن ہم کو نہیں ملا ہے وہ حق پہ نہیں ہے، وہ بڑے نہیں ہیں، وہ لائق تعظیم نہیں ہے، بلکہ وہ لائق تعظیم ہیں، بس یہ کہ تمہارا حصہ فلاں بزرگ کے پاس۔ بہرحال رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے تمام بزرگوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام بزرگوں سے اکتساب فیض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بد مذہبوں کی صحبت سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، پنجگانہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رہیں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سائے اقدس میں رہیں، جب ہماری واپسی ہو ہمارے لبوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔